الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ 21واں سپارہ سورہ روم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ الف لام میم۔ رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد یعنی اپنی شکست کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، فتح حاصل کر لیں گے چند ہی سالوں میں۔ بضع سنین فی بضع سنین، تقریباً 9 سال میں۔ سارا اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ وہ جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے، وہی صاحب اقتدار ہے، بڑا مہربان بھی ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا حال یہ ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے، مکہ مکرمہ میں مسلمان رہتے تھے اور مشرکین مکہ رہتے تھے۔ مسلمان قرآن مجید یعنی اہل کتاب تھے اور مشرکین مکہ بت پرست تھے۔ اسی زمانے میں 2 سپر پاورز اور تھیں، 2 ہی سپر پاور تھیں، ایک تھی قیصر روم اور ایک کسریٰ فارس ایران۔ تو یہ 2 بڑی بڑی قوتیں تھیں۔ کسریٰ یہ مشرکین تھے، آگ کو پوجا کرنے والے تھے، بت کو بھی پوجا کرنے والے تھے، تو اہل مکہ ان سے اس وجہ سے زیادہ قریب ہوتے تھے اور قلبی ایک اٹیچمنٹ رکھتے تھے۔ اور دوسری طرف جو قیصر روم کے لوگ تھے وہ عیسائی تھے، نصارہ، اور وہ اہل کتاب تھے، انجیل ان کے پاس تھی۔ تو اس وجہ سے ایک قرب کا تعلق، ایک خاص طرح کی اشتراکیت مسلمانوں میں اور عیسائیت میں یہ تھی کہ وہاں بھی اللہ کا وجود اور اللہ تعالیٰ کا نام موجود، قیامت کا ذکر، آخرت کا ذکر، ایمان کی باتیں، وحی کا علم موجود اور انبیاء کا تصور موجود، یہ ساری چیزیں جو وہاں موجود تھیں مسلمانوں میں بھی موجود تھیں۔ تو یہ ایک اشتراک تھا جس وجہ سے دونوں کا ایک تعلق، مسلمانوں کا مشرکین ایران کے نسبت یہ جو عیسائی تھے ان سے زیادہ تھا، اور مشرکین مکہ کا عیسائیوں کی نسبت ایران والوں سے زیادہ تھا۔ ہجرت میں ابھی 5 سال باقی ہیں، 8 نبوی چل رہا ہے۔ دونوں میں جنگ ہوئی، دونوں سپر پاورز میں جنگ ہوئی، ایران اور روم کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم یعنی عیسائی جیتیں، اور مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ فارس یعنی بت پرست مشرکین جیتیں۔ اللہ کی شان، ایران نے فتح پائی اور روم جو ہے فتح ہو گیا، اور ان کے کئی شہر حتیٰ کہ قسطنطنیہ تک ایران والوں نے فتح کر لیا، اور قسطنطنیہ میں انہوں نے ایک اپنا بہت بڑا عبادت گھر یعنی آتش کدہ بنوایا، آگ کی پوجا کرنے کے لیے انتظامات کروائے۔ اس وقت کسریٰ جو تھا اس کا نام تھا کسریٰ کا نام تھا پرویز، یہ اس کی آخری فتح تھی۔ یہ خبریں جب مکہ مکرمہ پہنچیں تو اہل مکہ مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے، اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی، اور مسلمان بڑے پریشان ہوئے، غمگین ہوئے۔ ان حالات میں اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری۔ مشرکین مکہ اصل میں کہتے یہ تھے، خوشیاں مناتے تھے، مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ دیکھو جس کو تم چاہتے تھے کہ جیتے وہ ہار گیا، جسے ہم چاہتے تھے کہ جیتیں وہ جیت گیا، بالکل دیکھنا اسی طرح ہم تم پر فتح حاصل کریں گے اور تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ یہ حالات چل رہے تھے۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ صورتیں نازل فرمائیں، سورۃ الروم کی ابتدائی آیات، کہ مغلوب ہو گئے ہیں فی الحال رومی، لیکن آگے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ فتح پائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر یہ پیشن گوئی آ گئی۔ حالات یہ تھے کہ روم کی حکومت کمزور پڑ رہی تھی اور کسریٰ کی حکومت قوت میں تھی، پوری پاور میں تھی،
اور وہ قسطنطنیہ تک فتح کر چکے تھے۔ ان کمزور ترین حالات میں اللہ رب العزت نے آنے والے چند ہی سالوں میں مستقبل قریب میں ایک پیشن گوئی دے دی کہ آئندہ رومی جو ہے فتح پا جائیں گے، اور اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے فتح دیتا ہے، وہ قدرت والا ہے، اقتدار والا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ جیسے ہی آیات نازل ہوئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو یقین رکھتے تھے اللہ رب العزت کی ہر بات کے اوپر، وہ فوراً باہر نکلے، جہاں کفار کا مجمع نظر آتا، 150 لوگ نظر آتے، وہاں کھڑے ہو کے کہتے ارے کس بات پہ خوشی منا رہے ہو، روم کو فتح ملنے والی ہے، ایران شکست کھا جائے گا، فارس شکست کھا جائے گا۔ اور جہاں کوئی ملتا بار بار اس کا جگہ جگہ بازاروں میں جا کے اس کا اعلان کرتے رہتے ہیں، مکے والوں کیوں خوشیاں مناتے ہو، اللہ نے روم کو فتح دے دینی ہے، تمہاری خوشیاں یہ ختم ہو جانی ہیں۔ اہل مکہ انہیں جھٹلاتے۔ سب سے زیادہ مخالفت کی ابی ابن خلف نے، کہنے لگا ابو بکر تم جھوٹ بولتے ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہاں روم اب ختم ہو گیا، اتنے لوگ قسطنطنیہ تک فتح ہو گیا، پلے رہ کچھ نہیں گیا، اور فارس اتنی ترقی کے اوپر ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے خدا کے دشمن، تو ہی جھوٹا ہے، میں سچ بول رہا ہوں، اگر تو کہتا ہے تو میں شرط لگانے کے لیے تیار۔ دو طرفہ شرط لگائی، اسے مشارطہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں بھی لگاتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو 3 سال کے اندر رومی فتح حاصل کر لیں گے، اور یہ جو فارس کے لوگ ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے، شکست کھائیں گے، اور اگر رومیوں نے فتح حاصل کر لی تو تم نے مجھے 10 اونٹ دینے ہیں، اور اگر رومی ہار گئے تو میں تمہیں 10 اونٹنیاں دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، ہو گئی بات، لگ گئی، ڈیل ہو گئی، ہماری شرط ہو گئی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی تھی، جو وعدہ، جو شرط لگائی تھی، وہ تو قرآن مجید کی آیات نازل ہونے کے بعد، پیشن گوئی کو سن لینے کے بعد یقین رکھتے ہوئے بات کی۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو، کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اللہ کے قرآن کا جگہ جگہ اعلان کر رہا تھا، امیہ بن خلف نے اس طرح سے زیادہ بات کی تو میری اس سے شرط لگ گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لگاؤ، پھر شرط لگاؤ، شرط بھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ اور فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے 3 سال کی مدت کا وعدہ کیا ہے کہ 3 سال میں اللہ تعالیٰ روم کو فتح عطا فرمائیں گے۔ حضور نے کہا میں نے تو 3 سال نہیں کہا، قرآن میں تو فی بضع سنین ہے، اس کا مطلب 3 سال تو ہی نہیں ہوتا، 3 بھی ہو سکتا ہے، 5 7 9 تک ہو سکتا ہے، تو 3 سے لے کے 9 سال تک ہے، تو 3 سال کی تو بات نہیں ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، دوبارہ جاؤ اور اسے ابی بن خلف سے بات کرو کہ شرط کو تبدیل کرے اور 3 سال کی جگہ 9 سال کرے اور 10 اونٹوں کی جگہ 100 اونٹ کرے، اس سے جا کے بات کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کے اس سے بات کی کہ بھئی دیکھو 3 سال نہیں 9 سال کی بات ہے، فی بضع سنین، 9 سال کی بات ہے، اور 9 سال کا ہم ٹائم دیں گے میکسیمم، اور 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ کرو، یہ تبدیلی چاہیے۔ وہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا تو ہو ہی نہیں سکتا، 3 سال کیا 9 کیا، یہ تو ہونا ہی نہیں ہے، لگا لو شرط۔ اب جناب 100 اونٹنیوں کی شرط ہو گئی، اور یہ وقت گزرتا چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہجرت مدینہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ابی بن خلف کو محسوس ہوا کہ لگتا ہے ابو بکر بھی مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ وہ آ گیا حضرت ابو بکر کے پاس، کہنے لگا جی آپ کی میری 100 اونٹوں کی شرط ہے، مجھے لگتا ہے آپ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ گے، تو شرط تو آپ نے ہارنی ہے، میرے 100 اونٹ وقت پورا 9 سال جب پورے ہوں گے تو مجھے 100 اونٹ تم سے لینے ہیں، تو کدھر ہیں وہ، کیسے ملیں گے، تم تو چلے جاؤ گے، مجھے وہ چاہیے، اس کا انتظام کرو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی، کہا کہ اگر اول تو تم جیتتے نہیں، اگر تم شرط جیت گئے تو تمہارے 100 اونٹ کہیں نہیں جاتے، یہ میرا بیٹا عبد الرحمن، یہ میرا کفیل ہے۔ اس نے کہا تھا کسی کو کوئی گارنٹر اپنا لاؤ کہ تم چلے گئے تو وہ دے، تو انہوں نے کہا بھئی میرا بیٹا ہے عبد الرحمن، سامنے کیا کہ بھئی میں نہ دے سکا تو یہ دیں گے۔ خیر اس بات پہ وہ مطمئن ہو گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ چلتا رہا وقت، پھر سن 2 ہجری، اس آیت کو اترے ہوئے قریب 7 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ سن 2 ہجری میں ایک تو غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو اس میں عظیم کامیابیاں عطا ہوئیں، اور دوسرا سلطنت روم کو اللہ رب العزت نے عزت بھی دی، کامیابی بھی دی، اور سلطنت فارس کو اللہ رب العزت نے شکست دی۔ یہاں سے کسریٰ کا زوال شروع ہوا، جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں مکمل ہی زوال پذیر ہو گئی، وہ حکومت ختم ہو گئی۔ تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے فتح دی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شرط تھی
وہ تو گئے اس کے پاس، لاؤ بھائی میری اونٹنیاں، تو 100 اونٹنیاں ان کو مل گئیں اور یہ 100 اونٹنیاں مدینہ طیبہ پہنچیں۔ جب 100 اونٹنیاں آ گئیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ 100 اونٹنیاں وہ ہیں جو سورہ روم کی پیشن گوئی میں نے کفار مکہ کے بازاروں میں، مجمعوں میں، جگہ جگہ جا کے اعلان کیا تھا، جو اللہ نے فرمایا وہ حق اور سچا یہ ہو کے رہے گا۔ لوگوں نے نہیں مانا اور ابی ابن خلف نے تو میرے ساتھ مقابلہ کیا اور شرط لگ گئی تھی، اور یہ 100 اونٹ اس نے مجھے آج اونٹنیاں دے دی ہیں، ابھی میں یہ لے کر آیا ہوں، آپ فرمائیے میں اس کا کیا کروں، جو آپ حکم دیں۔ اب وہ 100 اونٹنیاں جیت گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تمام اونٹنیوں کو صدقہ کر دو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر ان تمام اونٹنیوں کو صدقہ کر دیا۔ اچھا، یہاں ایک لفظ آیا ہے شرط، مشارطہ، دو طرفہ شرط جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس وقت حرام نہیں تھی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف سے یہ لگائی تھی۔ اس وقت شراب بھی حرام نہیں تھی، بعد میں شراب بھی حرام ہو گئی، اور یہ جوا اور شرط، جوا لگانا، یہ دو طرفہ شرطیں لگانا، یہ بھی حرام ہو گیا۔ قرآن مجید میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، قرآن مجید نے پھر اس کو حرام قرار دے دیا ہجرت مدینہ کے بعد۔ تاہم اس میں ایک پوائنٹ اور ہے، جس طریقے سے شراب پہلے حرام تو نہیں تھی لیکن پسندیدہ بھی نہیں تھی، نبی علیہ السلام نے بھی کبھی نہیں پی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی نہیں پی، گو اس وقت حرام نہیں تھی، لیکن بعض طبیعتیں خود بخود چیزوں سے بچنے کی فکر میں ہوتی ہیں، محتاط ہوتی ہیں، احتیاط پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو شرط کا معاملہ تھا یہ بھی کوئی بہت پسندیدہ معاملہ نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس شرط کے پورے ہونے کے جو مال ان کو آیا فرمایا اس سارے کے سارے کو صدقہ کر دو۔ گو کہ اس وقت تمہارے لیے وہ شرط لگانا حلال تھا، اجازت بھی میں نے بھی دی تھی، لیکن اب معاملہ ایسا ہے اس کو تم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے مطابق نہیں تھا کہ وہ اس مال کو اپنے استعمال میں لاتے، تو آپ نے وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیا۔ تو یہ تو ابتدائی آیات تھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ لوگ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا یہ حال ہے کہ وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے فرمایا کہ مسلمان خوش ہوں گے، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، جب روم کے لوگ فارس پر غالب آ جائیں گے تو مسلمان خوش ہوں گے۔ مسلمان کیوں خوش ہوں گے؟ مسلمان اس بات پر خوش نہیں ہوں گے کہ رومی بھی کافر تھے اور ایران کے لوگ بھی کافر تھے، دونوں حکومتیں کافروں کی تھیں، حکومتیں بھی کافروں کی تھیں، لوگ بھی کافر تھے، تو کافر کی فتح اور شکست کا مسئلہ نہیں تھا۔ اصل میں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو، قرآن کی آیات کو کافروں میں بتایا، پیشن گوئی دی، جب وہ پوری ہو گئی تو اس سے اسلام کی حقانیت اور قرآن مجید کی حقانیت کھل کے باہر آئی۔ لوگوں کو، مسلمانوں کو اس لیے خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اور اسلام کی بات، قرآن مجید کی بات جو پیش کی وہ دلیل بن کر آ گئی۔ اگلی آیات یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یعنی یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ایک پہلو کو تو خوب جانتے ہیں، دنیاوی زندگی کے بھی کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو کو دنیا دار لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، وہ کون سا پہلو؟ تجارت کیسے کرنی ہے، مال کیسے کمانا ہے، خریدنا کہاں ہے، بیچنا کیسے کرنا ہے، کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، تعمیرات کیسی کرنی ہے، زندگی کے سامان تعیش میں کیسے ترقی کرنی ہے، یہ ساری باتیں، کھانے کے ذائقے کیسے ہوں، اپنی زندگی کو جنت بنانے کی ساری باتوں کو وہ جانتے ہیں۔ لیکن دنیا کی زندگی کا جو اصل رخ ہے اس سے وہ غافل ہیں۔ جو حقیقت ہے وہ کیا کہ بھئی ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارے سامنے جو روز جنازے اٹھ رہے ہیں یہ جا کہاں رہے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں وہاں ان کا ہوتا کیا ہے، ہم کب تک ہیں، آئے کیوں ہیں، ہم بھی واپس چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری اولادیں بھی ہیں، انہوں نے بھی واپس جانا ہے۔ کچھ اولادیں ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے چلی جاتی ہیں، کچھ بعد میں چلی جاتی ہیں، بعد میں کیا ہوگا، یہ سب جا رہے ہیں۔
تو کیوں جا رہے ہیں؟ کون لے کے بلا کون رہا ہے؟ مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن مرتے سارے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہ کیا چیز ہے؟ تو اس چیز سے، اس پہلو سے وہ بالکل غافل ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اگر وہ حقیقت پہ غور کریں تو ان کو یہ بات معلوم ہوگی کہ دنیا کی زندگی عارضی اور ختم ہو جانے والی یہ تھوڑی سی زندگی ہے۔ ہم یہاں ویزا لے کے آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں کے نیشنل نہیں ہیں۔ ہماری جو نیشنلٹی ہے وہ تو جنت کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری نیشنلٹی، سب کی نیشنلٹی آخرت کی ہے، جنت ہو یا جہنم، مسلمان ہو یا کافر، تو اصل نیشنلٹی تو وہاں ہے۔ یہاں تو تھوڑے دنوں کے لیے ویزے پر آئے ہوئے ہیں، جیسے ہی وقت پورا ہوگا ہمیں واپس جانا ہوگا۔ ہم آخرت کے باشندے ہیں، ہم دنیا کے تو بندے ہی نہیں، دنیا کے تو باشندے ہی نہیں۔ ہمارا یہاں آ کر دنیا میں اصلی کام یہ ہے کہ اپنے اصلی گھر کی راحت کے لیے، سکون کے لیے، وہاں کی آسانیوں کے لیے یہاں نیک اعمال کریں اور وہاں سامان راحت یہاں سے بھجوائیں۔ یہ اصل کام ہے۔ تو جو لوگ دنیاوی زندگی کو سمجھ رہے ہیں وہ بھی صرف ایک پہلو کو سمجھ رہے ہیں، جو کچھ پیٹ اور اس سے نیچے کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ وہ نہیں سمجھ رہے، اور جو آخرت کی فکر کی باتیں ہیں وہ نہیں سمجھ رہے، اور رہ گئی آخرت، آخرت کو تو بالکل بھلائے بیٹھے ہیں، اس کی طرف تو ان کی توجہ ہی نہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، جو شخص دنیا کے اندر تو تمام فنون میں اور بہترین مہارت حاصل رکھنے والا ہو اور آخرت سے غافل ہو، وہ بالکل عقل مند نہیں، وہ بے وقوف ہے۔ ہماری نظر جو ہمارے معاشرے کی آج بن گئی وہ کوئی اور ہے۔ اللہ کی نظر، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر کیا ہے؟ جو شخص صرف دنیا کی باتوں کو جانتا ہے، دنیا کے معاملے میں بڑا اسمارٹ اور آخرت کے معاملے میں بے وقوف ہے اور سے غافل ہے، تو وہ شخص کبھی بھی قرآن و حدیث میں عقل مند کہلانے کے لائق نہیں۔ قرآن کریم دنیا کے بہت ساری قوموں کے قصوں سے بھرا ہوا ہے۔ ان تمام قصوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کی بات کو مانا، اللہ نے اسے عزت دی، اور جس قوم نے اپنے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ لیکن آج کل عقل اور حکمت کا سارا مدار اسی پر ہے کہ جس کے بعد مال زیادہ ہے، بینک بیلنس زیادہ ہے، عہدہ بڑا ہے، خوبصورتی ہے، سب کچھ یہ ہے، اور سب سے بڑا عقل مند یہی کہلاتا ہے، چاہے اخلاقی طور پر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو شریعت کی روح سے ایسے شخص کو عقل مند کہنا یہ جائز نہیں، یہ عقل کی توہین ہے۔ قرآن کریم کی زبان میں عقل مند کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، دن رات اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں اور دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ عقل مند ہیں۔ اور جو آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی نظر میں یہ عقل مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسی سورہ روم میں آگے ایک آیت ہے، 3 آیات ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ ان 3 آیات کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، جو شخص صبح شام ان 3 آیات کو پڑھ لے گا، اس کے جو صبح پڑھے گا اس کے دن بھر کے اعمال میں جو کمی کوتاہی رہ جائے گی اللہ اپنی رحمت سے اس کو پورا فرما دیں گے، اور جو شام کو پڑھے گا اس کے رات کے اعمال کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پوری فرما دیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلمات کو، ان تینوں آیات کو صبح شام پڑھ لیا کریں۔ صبح شام ایک دفعہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ہماری دن رات کی بہت ساری کوتاہیوں کا یہ بدل بن جائے گی۔ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن ہمارے 1 منٹ صبح لگا لیں زیادہ سے زیادہ اور 1 منٹ شام کو لگا لیں تو بمشکل 2 منٹ لگیں گے، اور ہمارے 24 گھنٹے کی کمی کوتاہیوں کو اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ ان آیات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آیات کو بہت شوق سے اور کثرت سے اور محبت سے پڑھا کرتے تھے، اور یہ بات مستند احادیث میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
جو ان کی وفا کے اوپر قرآن مجید میں ان کو خطاب فرمایا ہے، ان کو اعزاز عطا فرمایا ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وہ تو وفادار تھے۔ تو وہ کس وجہ سے تھا کہ وہ ان کلمات کو شوق کے ساتھ، توجہ کے ساتھ صبح شام پڑھتے تھے اور اللہ رب العزت کے وفاداروں میں شامل ہو گئے۔ تو ہم بھی ارادہ کریں ان کلمات کو صبح شام ہم 3 مرتبہ پابندی سے پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے وفاداروں میں شامل فرما لیں گے۔ انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے وفاداروں میں کھڑا ہو جائے تو سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام آگے ہوں، یہ پیچھے کہیں کھڑا ہو، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے۔ تو ان کلمات کو ہم شوق سے پڑھا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔